अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 5 पढ़ने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारी नज्म है। तो चलें इस नज्म का आगाज करते हैं। बच्चों, आपकी नज्म का उन्वान क्या है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? प्यारा वतन, यानी हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें हम इस नज्म में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे बताएं हमारे वतन का मुकम्मल नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हमारे बानी पाकिस्तान का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, कायदे आजम। और बच्चों, एक बहुत ही मशहूर हस्ती जो कि हमारे पाकिस्तान को वजूद लाने में बहुत अहम किरदार अदा कर चुके हैं, उनका नाम बताएंगे आप? हमारे शायर मशरिक कौन है? बिल्कुल ठीक, इल्लामा इकबाल, जिनको हम मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा कि दो कौमें जिनके मजहब, जिनके रस्म व रवाज, जिनकी ज़बान, जिनका रहन सहन एक जैसा नहीं, उनको अलग अलग वतनों में या अलग अलग मुल्कों में रहना चाहिए। बच्चों, ये ख्वाब पेश किया था हमारे मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया कायदे आज़म ने। और भी बहुत सारे रहनुमाओं की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। बच्चों, हमारे इन तमाम रहनुमाओं के अलावा हमारे बड़े बूढ़ों, हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हमारे इस वतन की आज़ादी के लिए। तो बच्चों, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी हासिल हुई। बच्चों, आपको भी अपने वतन से बहुत प्यार है, मुझे भी अपने वतन से बहुत प्यार है। तो चलें आज एक बहुत ही प्यारी नज़म पढ़ते हैं जो कि आपकी किताब में दी गई है, और ये बहुत खूबसूरत नज़म है हमारे बहुत ही प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। बच्चों, इस नज़म को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम अपने शायर का नाम एक दफ़ा देख लेंगे। बच्चों, किसी भी नज़म को पढ़ने से पहले शायर का नाम अच्छे से याद कर लिया करें। तो चलें शायर का नाम पढ़ते हैं। शायर का नाम अख्तर शिरानी। तो बच्चों, ये तो था शायर का नाम। तो चलें आगाज करते हैं अपनी इस बहुत ही खूबसूरत नज़म का। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं नज़म का पहला बंद। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। तो बच्चों, ये तो था नज़म का पहला बंद, जिसमें शायर अपने वतन की बहुत सारी तारीफें बयान करता है कि हमारा वतन सरसब्ज भी है, बहुत सारे बाग भी हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। तो बच्चों, किसी भी बंद की तशरीह करने से पहले हम क्या करते हैं? मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो चलें अल्फाज के मायने देखते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है सुहाना। बच्चों, सुहाना का क्या मतलब होता है? किसी को पता है सुहाना का मतलब क्या होता है? बच्चों, सुहाना कहते हैं हसीन को, बहुत खूबसूरत को। सुहाना मंजर, सुहाना मौसम, मतलब बहुत प्यारा मंजर और बहुत खूबसूरत मौसम। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज़ देखते हैं सुंदर। बच्चों, सुंदर का क्या मतलब होता है? खूबसूरत, जो बहुत प्यारा हो, जो जगह, जो वादी, जो मंजर, कोई इंसान जो बहुत खूबसूरत हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सरसब्ज। सरसब्ज का क्या मतलब होता है? हरा भरा, जहाँ हर वक्त हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, हर चीज सब्जे से ढकी हो, उस इलाके को या उस जगह को सरसब्ज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लहकते। बच्चों, लहकते का क्या मतलब होता है? लहराते, लहलहाते। आपने कभी लफ्ज सुना लहलहाते खेत, जो लहरा रहे होते हैं हवा के साथ साथ? तो बच्चों, लहकते का मतलब है लहराते, हिलते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महकते। बच्चों, महकते का क्या मतलब होगा? खुशबूदार, जिससे बहुत प्यारी खुशबू आती हो, जैसे महकते फूल, क्योंकि फूलों के अंदर खुशबू होती है। तो बच्चों, ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो चलें पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। तो बच्चों, हमने पढ़ा अपना बंद नंबर 1, उसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो चलें अब पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। बच्चों, हम बहुत बार पहले भी ये बात कर चुके हैं, मैं आज भी आपसे ये बात दोबारा करूंगी कि हमारा वतन पूरी दुनिया में एक ऐसे मुकाम पे वाक़ है जिसको जन्नत का टुकड़ा हम बहुत आराम से कह सकते हैं। भला क्यों? बच्चों, हमारे वतन में चारों मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां। बच्चों, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं, कहीं पे पूरा पूरा साल सर्दी रहती है, कहीं पूरा पूरा साल गर्मी रहती है। अल्लाह की तरफ से हमें बहुत बड़ी नेमत अता की गई है कि हमारे मुल्क में चारों मौसम मिलते हैं। तो बच्चों, हुआ ना जन्नत का टुकड़ा। अब इससे भी मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं कि शायर ने यहाँ पे जन्नत का टुकड़ा हमारे वतन को क्यों कहा है, क्योंकि बच्चों, हमारे वतन में हर तरह का मैदान मौजूद है। सरसब्ज वादियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, हमारे वतन में खेत भी हैं, खलियान भी हैं, बेहतरीन दरिया पाए जाते हैं, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे मुल्क में है।
تو بچوں اگر اس جملے کو اس طرح سوچا جائے کہ اللہ نے ہر نعمت سے اس ملک کو نوازا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اسی لیے شاعر نے یہاں پہ جنت کا ٹکڑا بولا ہے۔ بچوں کبھی آپ پہاڑی علاقوں کا دورہ کریں یا وہاں پہ سیر کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے اتنی حسین مقامات ہیں ہمارے وطن میں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ دور دور سے سیاح ان کو دیکھنے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں صرف ہماری حسین وادیوں کو دیکھنے۔ تو بچوں ہمارا وطن جنت کا ٹکڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خوبصورتی ہمارے وطن کی۔ بچوں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے، ہمارے گاؤں اتنے حسین ہیں، ہماری وادیاں اتنی حسین ہیں، ہمارے لہلہاتے کھیت، ہمارے درخت، ہمارے پھول، ہمارے پودے۔ اور بچوں آپ کو یہ پتہ ہے پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں دنیا کی ہر نعمت پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں آم ایک ایسا پھل ہے جو پوری دنیا میں کہیں اتنا بہترین نہیں کاشت کیا جاتا جتنی بہترین پیداوار آم کی پاکستان میں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا چاول، ہماری گندم، ہماری کپاس، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرسبز میدانوں کے ساتھ ساتھ بہت ہی زرخیز مٹی سے بھی نوازا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، حسین ترین وادیاں۔ بچوں ہم نے کشمیر کے بارے میں سنا ہے، ہم نے اور بھی بہت سی وادی، ہنزا وادی اسکردو، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، یہ تمام علاقے اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کے ذخیرے ہیں۔ بچوں اتنی حسین وادیاں پائی جاتی ہیں پاکستان میں کہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ضرور دیکھا ہوگا۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وطن ہمیں بہت سی نعمتوں اور بہت سی قربانیوں کے بعد نوازا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت خوبصورت وطن ہے ہمارا۔ ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں جا کے کوئی کام کریں یا وہاں جائیں، بچوں اپنے ملک سے پیار کریں اور اسی کی ترقی کے لیے جدوجہد اور محنت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں اپنے بند نمبر 2 کی طرف۔ لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ تو بچوں یہاں پہ بھی ہمارے وطن کی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے شاعر۔ اس سے پہلے کہ ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں، ہم اس کے مشکل الفاظ اور معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے گھٹائیں۔ بچوں گھٹائیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے موسم برسات میں بہت گرمی ہوتی ہے، ہم سب گرمی کی وجہ سے ہلکان ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کسی بھی طرف سے، کبھی مشرق سے یا کبھی مغرب سے، کالی گھٹائیں آتی ہیں۔ کالی گھٹائیں کا مطلب ہوتا ہے کالے بادل۔ تو بچوں گھٹائیں جب اٹھتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ موسلادھار بارش۔ تو گھٹائیں، کالے بادل۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، بھرپور مطلب بھرا ہوا۔ بچوں آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ جدوجہد کے جذبے سے بھرپور تھا یا وہ محنت کے جذبے سے بھرپور تھا؟ بھرپور کا مطلب یعنی بھرا ہوا۔ تو بچوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو۔ تو چلیں بچوں دیکھتے ہیں بند نمبر 2 کے تشریح کے اہم نکات کو۔ ہر طرف بہار کا سما ہے، یعنی بچوں یہاں پہ شاعر کہنا چاہتا ہے ہمارے ملک میں ہر طرف بہار کا سما، مطلب ہر طرف خوشحالی ہے۔ بہار کسے کہتے ہیں؟ جب ہر طرف پھول ہی پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں، ہر طرف سبزہ کھلاتا ہے، پرندے جانور سب خوشی خوشی باہر آ جاتے ہیں کیونکہ موسم سرما کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہر چیز کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو شاعر اس بند میں یہ کہتا ہے کہ ہر طرف خوشی کا سما ہے، یعنی خوشحالی ہے، ہر طرف موسم بہار جیسا موسم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، گھٹائیں برس رہی ہیں۔ بچوں میں نے آپ کو موسموں کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے موسم سے نوازا ہے۔ گھٹائیں برس رہی ہیں مطلب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ہر طرف پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بچوں گھٹائیں، کالی گھٹائیں جب آتی ہیں تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب خوشحالی آتی ہے تو بھی ہم سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، ہر طرف خوشی کا سما ہے، یعنی ہمارا وطن اتنا خوشحال اور اتنا پیارا ہے کہ ہر طرف خوشی کا سما ہے، ہر انسان خوش ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا غریب کیا امیر، ہر انسان خوش ہے۔ بچوں خوشی کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم آزاد ہیں۔ بچوں جو ملک غلام ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اس طرح کی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو دی ہیں یا اس کی بدولت ہمیں دی ہیں۔ تو چلیں بچوں آپ پڑھتے ہیں بند نمبر 3 کو۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بچوں بند نمبر 3 کی تشریح سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے گیت۔ بچوں گیت کسے کہتے ہیں؟ جو گانا ہم گاتے ہیں، مطلب نغمے۔ آپ گانا بھی کہہ سکتے ہیں اور نغمے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، فسانے۔
بچوں فسانے شاعری کی زبان میں فسانہ لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل لفظ افسانہ ہوتا ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے فسانوں کا؟ قصے کہانیاں۔ اور یہاں پہ قصے کہانیوں سے کیا مراد ہے؟ ہماری آزادی کی جدوجہد کی کہانیاں، ہمارے قصے، ہمارے رہنماؤں کے قصے، ہمارے ان لوگوں کے قصے جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی، ان سب کے قصے۔ تو بچوں فسانے کا مطلب ہوتا ہے قصے یا کہانیاں۔ تو بچوں بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ تو چلے بچوں پڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی تشریح کے اہم نکات۔ آزادی کی جدوجہد کے قصے۔ بچوں ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے، اپنے دادا دادی، نانا نانی سب سے آزادی کی جدوجہد کے قصے سنتے ہیں کہ تب کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے کون کون سے رہنما تھے، انہوں نے کون کون سی قربانیاں دی تھیں، بچوں پہ ظلم، عورتوں، بوڑھوں جو ظلم کیے تھے ہندوؤں اور سکھوں نے ہم سب کے بڑے بوڑھوں پہ۔ بچوں وہ تمام کہانیاں، وہ تمام قصے ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہمارے ڈرامے، یہ بھی ہمیں اس وقت کے ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو بچوں آپ ان تمام قصے کہانیوں، تمام چیزوں کو شاعر نے یہاں پہ کیا بولا ہے؟ فسانے۔ تو بچوں دن رات ہم یہی فسانے بولتے ہیں نا، ہم ہر وقت یہی کہانیاں سنتے ہیں، ہم ہر وقت یہی قصے سنتے ہیں۔ قائد اعظم کی جدوجہد، علامہ اقبال کی شاعری، شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دن رات ہم سب انہی قصے کہانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، دن رات یہی فسانے اور نغمے۔ بچوں فسانوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دن رات ہم اپنے بڑے بوڑھوں اور ہر طرف اپنی کتابوں میں، میگزینز میں، اخباروں میں ہر وقت ہم یہی قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ لیکن بچوں کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے ملی نغموں میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی، ہم لوگوں نے کون سی جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی، ہمارے رہنماؤں کا ذکر، ہماری افواج پاکستان کا ذکر۔ تو بچوں ہر وقت دن رات ہمارے قصے، ہمارے فسانے اور ہمارے نغمے ہمیں ہماری تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، ہمارا وطن سب سے پیارا وطن۔ بچوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا وطن سب سے پیارا وطن ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں کی، ہمارے رہنماؤں کی، بہت سارے جوانوں کی بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ بچوں اپنے وطن کی عزت کریں، اپنے وطن سے پیار کریں، اس کی دیکھ بھال اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچوں یہ تو تھی آپ کی بہت ہی پیاری نظم پیارا وطن، جو کہ مکمل ہوتی ہے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور تشریح کے اہم نکات میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ اچھے طریقے سے تشریح کو مکمل کر سکیں۔ حاضر ہوں گی اس مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔